آج ہم پاکستان کے ایک بہت ہی اہم قانون پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں، اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021۔ یہ 1 دسمبر 2021 کو نافذ ہوا۔ جی اور آج ہمارا مقصد صرف اس کی شقوں کو پڑھنا نہیں بلکہ اس کی روح کو سمجھنا ہے کہ یہ قانون آخر کرنا کیا چاہتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، اس قانون کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے جرائم کی تیز تر تفتیش اور سنوائی کو یقینی بنانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے کئی نئی چیزیں متعارف کروائی گئی ہیں، جیسے خصوصی عدالتیں، تفتیشی ٹیمیں، مطلب پورا ایک نیا طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ تو آئیے اسی بنیادی ڈھانچے سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا خصوصی عدالتوں کا، یہ کیا ہے اور یہ عام عدالتوں سے کیسے مختلف کام کرتی ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، قانون کے سیکشن 3 کے تحت وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ملک بھر میں یہ اسپیشل کورٹس قائم کریں۔ اور ان کے جج کون ہوں گے؟ ان عدالتوں کے جج یا تو سیشن جج ہوں گے، یا ایڈیشنل سیشن جج، یا پھر ہائی کورٹ کے ایسے وکیل جنہیں کم از کم 10 سال کا تجربہ ہو۔ اچھا۔ مقصد یہ ہے کہ ان کیسز کی سماعت ایسے لوگ کریں جو ان کی حساسیت کو سمجھتے ہیں۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اس قانون میں متاثرہ یعنی وکٹم اور بچہ یعنی چائلڈ کی بھی بہت واضح تعریف کی گئی ہے۔ یہ کیوں ضروری تھا؟ یہ بہت ضروری تھا۔ سیکشن 2 کہتا ہے کہ متاثرہ سے مراد کوئی بھی خاتون یا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بچہ وہ ہے جس کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ یہ وضاحت اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ قانون خاص طور پر انہی 2 گروہوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ جی بالکل۔ اگر جرم کسی ایسے شخص کے خلاف ہو جو ان تعریفوں پر پورا نہ اترتا ہو تو اس پر پرانے قوانین کے تحت ہی کارروائی ہوگی۔ یہ تو ہو گیا اس کا ایک قانونی ڈھانچہ، لیکن اس میں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے اور وہ ہے متاثرین کے لیے مدد کا نظام۔ قانون میں اینٹی ریپ کرائسس سیلز کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہسپتالوں میں قائم کیے جائیں گے۔ ہسپتالوں میں؟ پولیس اسٹیشن میں نہیں؟ نہیں، ہسپتالوں میں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی کسی جرم کی اطلاع ملے تو متاثرہ شخص کو پہلے تھانے کے ماحول سے نہ گزرنا پڑے۔ تو یہ سیلز کرتے کیا ہیں؟ سیکشن 5 میں ان کے فرائض کی پوری تفصیل ہے۔ جیسے ہی کوئی متاثرہ شخص وہاں پہنچتا ہے، یہ سیل بغیر کسی تاخیر کے اس کا میڈیکو لیگل معائنہ کرواتا ہے۔ فوراً؟ جی فوراً۔ پھر شواہد اکٹھے کرنا، فورینزک تجزیہ کروانا اور پولیس سے رابطہ کر کے FIR کا اندراج یقینی بنانا، یہ سب ان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ ایک ون ونڈو آپریشن کی طرح ہے؟ بالکل، تاکہ متاثرہ شخص کو انصاف کے لیے درجنوں مختلف دفتروں کے چکر نہ کاٹنے پڑیں۔ اس کے علاوہ قانونی مدد کا بھی ذکر ہے نا؟ مطلب متاثرہ شخص کو اس پورے عمل میں اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ جی ہاں، سیکشن 6 کہتا ہے کہ متاثرین کو سرکاری خرچ پر قانونی امداد فراہم کی جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سیکشن 11 میں ایک آزاد حمایتی مشیر یعنی انڈیپینڈنٹ سپورٹ ایڈوائزر کا تصور ہے۔ یہ وکیل سے الگ ہے؟ جی، یہ وکیل سے الگ ہے۔ یہ کوئی ماہر نفسیات، ڈاکٹر یا کوئی سماجی کارکن ہو سکتا ہے جو تفتیش سے لے کر عدالتی کارروائی تک ہر مرحلے پر متاثرہ شخص کے ساتھ رہتا ہے، تاکہ ان پر کوئی دباؤ نہ آئے۔ بالکل، تاکہ وہ جذباتی اور نفسیاتی طور پر خود کو تنہا محسوس نہ کریں۔ اور گواہوں اور متاثرین کی اپنی حفاظت کے لیے بھی تو خاص اقدامات ہیں۔ جی، سیکشن 8 اسی بارے میں ہے۔ اس میں گواہوں کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کرنا، ان کی شناخت کو خفیہ رکھنا، یہاں تک کہ ویڈیو لنک کے ذریعے گواہی ریکارڈ کروانا، اور اگر بہت زیادہ خطرہ ہو تو انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا بھی شامل ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تفتیش کے عمل پر۔ یہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس قانون کے تحت تفتیش کون کرے گا؟ کیا وہی روایتی پولیس یا اس میں بھی کوئی تبدیلی ہے؟ اس میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ سیکشن 9 کے تحت ہر ضلع میں اسپیشل سیکشول آفینسز انویسٹیگیشن یونٹس یعنی SSOIUs بنائے جائیں گے۔ یہ کوئی خاص یونٹس ہے؟ جی، ان یونٹس میں ایسے پولیس افسران ہوں گے جنہیں خاص طور پر جنسی جرائم کی تفتیش کی ٹریننگ دی گئی ہو۔ اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ان میں کم از کم ایک خاتون آفیسر ضرور شامل ہوں۔ جی، یہ لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ متاثرہ خواتین اور بچیاں بلا جھجک اپنی بات بتا سکیں۔ ٹھیک ہے، تفتیش کے بعد معاملہ عدالت جاتا ہے۔ وہاں کے لیے ایک اہم نقطہ ان کیمرہ ٹرائل کا ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کیمرہ ٹرائل کا مطلب ہے کہ مقدمے کی سماعت ایک بند کمرے میں ہوگی۔ یعنی عوام کے سامنے نہیں؟ جی، عوام یا میڈیا کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیکشن 12 کا مقصد متاثرہ شخص کی پرائیویسی اور وقار کا تحفظ کرنا ہے تاکہ اس کی کہانی عوامی تماشا نہ بنے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت بڑی بات ہے جس نے کافی توجہ حاصل کی تھی، شواہد کے حوالے سے کچھ پرانے طریقوں کو ختم کیا گیا ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہ اس قانون کی سب سے دلیرانہ شقوں میں سے ایک ہے۔ سیکشن 13 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بدنام زمانہ 2 فنگر ورجنٹی ٹیسٹ پر سختی سے پابندی ہوگی۔ یعنی اب وہ ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل نہیں، اور اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ اور متاثرہ شخص کے کردار پر جو سوالات اٹھائے جاتے تھے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب عدالت میں متاثرہ شخص کے ماضی یا اس کے کردار سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب اب بحث صرف جرم پر ہوگی، متاثرہ شخص کی ذات پر نہیں۔ عین اسی طرح، تاکہ مقدمے کا رخ اصل جرم سے نہ ہٹے۔ اور انصاف کی رفتار کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ کیونکہ اکثر کیس سالوں تک چلتے رہتے ہیں۔ اس کا بھی حل نکالا گیا ہے۔ سیکشن 16 کے مطابق خصوصی عدالت کو کیس کا فیصلہ تیزی سے کرنا ہوگا، ترجیحاً 4 مہینے کے اندر۔ 4 مہینے؟ جی، ترجیحاً۔ اسی طرح سیکشن 18 کہتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے تو اس کا فیصلہ بھی 6 مہینے میں کیا جائے۔ یہ قانون صرف مجرموں کو سزا دینے پر ہی توجہ نہیں دیتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ نظام کے اندر بھی احتساب کو یقینی بناتا ہے۔ مطلب اگر کوئی جھوٹی شکایت کرے یا کوئی آفیسر تفتیش غلط کرے تو اس کے لیے سیکشن 22 موجود ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم، چاہے وہ پولیس آفیسر ہو یا ڈاکٹر، جان بوجھ کر غلط تفتیش کرتا ہے یا اپنے کام میں غفلت برتتا ہے تو اسے 3 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور جھوٹی اطلاع دینے والے کے لیے اس کے لیے بھی 3 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہے تاکہ قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ ایک اور بڑا قدم ہے جنسی مجرموں کا رجسٹر۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ سیکشن 24 کے تحت نادرا یعنی نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی جنسی مجرموں کا ایک قومی رجسٹر تیار کرے گی۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں سزا یافتہ مجرموں کا سارا ریکارڈ ہوگا، نام، پتہ، جرم کی تفصیلات وغیرہ۔ مقصد ایسے لوگوں پر نظر رکھنا ہے۔ کیا یہ معلومات عام کی جائیں گی؟ قانون کہتا ہے کہ عوامی مفاد اور حفاظت کے لیے اس رجسٹر کا ڈیٹا کسی بھی شخص، ایجنسی یا عدالت کو فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں متاثرہ شخص کی شناخت ظاہر کرنے پر بھی تو پابندی ہے؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ سیکشن 26 کے تحت متاثرہ شخص یا اس کے خاندان کی شناخت ظاہر کرنا، چاہے وہ میڈیا ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم، ایک سنگین جرم ہے۔ اور اس کی سزا؟ اس کی سزا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 376A کے تحت دی جائے گی، جو کہ بہت سخت ہے۔ مقصد متاثرین کو سماجی بدنامی کے خوف سے بچانا ہے۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں، ایک ہمدردانہ پہلا رابطہ، ماہر تفتیش، باوقار عدالتی کارروائی، تیز رفتار انصاف اور نظام کا اپنا حساب، تو ایک بہت واضح تصویر بنتی ہے۔ یہ صرف کچھ تبدیلیاں نہیں ہیں، یہ پورے نظام کو از سر نو ڈیزائن کرنے کی کوشش ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ قانون اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ جنسی تشدد صرف ایک جرم نہیں بلکہ ایک گہرا صدمہ ہے۔ اس لیے انصاف کے نظام کو مزید تکلیف دینے والا نہیں بلکہ زخموں پر مرہم رکھنے والا ہونا چاہیے۔ یہ قانون اسی فلسفے پر بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون کاغذ پر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کی اصل کامیابی کا انحصار اس کے نفاذ پر ہوتا ہے۔ یہ ایکٹ ایک بہترین خاکہ فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی روح کو ملک کے ہر ہسپتال، ہر تھانے اور ہر عدالت تک پہنچانے کے لیے کون سے ادارہ جاتی، مالی اور سب سے بڑھ کر سماجی رویوں پر مبنی چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ قانون تو بن گیا، لیکن کیا معاشرہ اسے اپنانے کے لیے تیار ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.